وہ اللہ جس نے تمام روحوں کو بنایا ہے. روحیں تو پہلے سے بن گئی نا, جو ابھی نہیں آئے دنیا میں ان کی بھی روحیں تیار ہیں, ہے نا. رسولوں روحوں کو پہلے سے بنا دیا گیا, دنیا میں آتے جا رہی روحیں ان کے جسم میں ڈلتی جا رہی. اللہ اکبر. اور اس پہ مہر لگائی, سگنیچر ہوتی نا, مہر لگایا جاتا ہے, آپ کا دستور تھا. مہر کیسے لگائی, کیا اہتمام ہے مہر کے لیے؟ اس نے سونا پگھلا کر مہر بنوائی, تھپا سونے کا, یعنی دیکھو خرچ کر رہا ہے, رسول کی محبت میں سونے کی مہر لگا رہا ہے کہ جب نبی کے پاس یہ خط پہنچے تو میری محبت کا ثبوت پیش ہو جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج ہم کو اور آپ کو وہ موقع نصیب ہونے جا رہا ہے جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, ہے نا. سرکار کی میلاد, سرکار کی پیدائش کا دن, اور اللہ نے چاہا اس کے محبوب کا کرم ہوا تو انشاءاللہ ہم اور آپ سبھی جلوس محمدی میں شامل ہوں گے. آج ہم جشن منا رہے ہیں سرکار کا. ہم سے پہلے والی نسلیں بھی مناتی رہی اور آنے والی نسلیں بھی, لیکن آئیے اہتمام کب سے ہو رہا تھا یہ سنا جائے. آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کری, سرکار مکہ سے مدینہ تشریف لائے, توجہ رکھیے گا, سرکار مکے سے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے آپ کی اونٹنی رکی, پتہ ہے نا. تو اونٹنی کو پتہ کیسے تھا کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا ہے؟ یہ تو جانور ہے نا, ہم لوگ کو بغیر بتائے پتہ نہیں چلتا. ہم انسان ہوتے ہیں اور ہم کو بغیر بتائے جب تک کوئی انڈیکیشن نہ ہو کہ جانا کہاں ہے, یا بتانے والا نہ ہو کہ یہاں رکنا ہے, تو ہم انسان عقل والے ہو کر اپنی مرضی سے ٹھہرتے نہیں جب تک ہم کو انفارمیشن کنفرم نہ ہو جائے. اونٹنی کو کس نے بتایا کہ اس مکان کے سامنے رکنا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے وکیل صاحب, اس کا فلسفہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے. یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبہ اول حمیری. کیا نام تھا؟ یہ اس کے پاس خزانے تھے, بادشاہ تھا یمن کا, اور اس کے ساتھ اس کے پاس جب یہ مکہ میں تھا, مکے میں آیا یمن سے, اور مکے کے بعد یہ یثرب آیا. یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ, جو آج کی تاریخ میں مدینہ ہے, شفا کا شہر ہے. یہ پہلے مدینہ نہ تھا, ہم تو آج جانتے ہیں کہ اس کا نام مدینہ ہے, لیکن اس کا نام کسی زمانے میں یثرب تھا. کیا تھا؟ یاد رکھنا ہے آپ کو نوجوانوں کو, کیا نام تھا؟ یثرب, یعنی بیماریوں کا اڈا. لیکن نبی کائنات کے آنے کے بعد یثرب نہ رہا, مدینہ بن گیا. جو بیماریوں کا اڈا تھا وہ شفا کا شہر بن گیا. یہ میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے. تو نام کیا تھا اس کا پہلے؟ یثرب تھا. تقریر کر رہے ہیں, بات آپ کو دینا ہے, جواب آپ کو دینا ہے. جب طبہ اول اپنی جماعت کے ساتھ, اس کے ساتھ کتنے 400 علماء, جید علماء, 400 جید علماء تھے. جہاں یہ جاتا تھا ساتھ میں علماء جاتے تھے. جب مکے سے یثرب آیا تو اب یہ ہوا یہاں سے چلنا ہے, تو ان کے علماء نے, جید علماء جو آسمانی علوم کو جاننے والے تھے, انہوں نے کہا, ایک میٹنگ کری, کرنے کے بعد کہا ہم اب یہاں سے نہیں جائیں گے. اے بادشاہ تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ, لیکن ہم نہیں جائیں گے, ہم 400 کے 400 علماء یہیں رہیں گے. تو طبہ اول حمیری نے پوچھا, یہ بتاؤ رکنے کی وجہ کیا ریزن ہے جو تم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو, اسٹے کرنا چاہتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہا سنیے, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آج نہیں 1000 سال کے بعد, تقریباً نیئر اباؤٹ 1000 سال کے بعد اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہوگا, اور مکے کی وادی سے, مکے کی دھرتی سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا. آج نہیں آ رہا ہے, کب آئے گا؟ 1000 سال کے بعد. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں تاکہ اس کو ہم اپنی آنکھوں سے زیارت کر سکیں. اور وہ کیسے علماء تھے؟ جید علماء تھے, نابغائے روزگار تھے, فضلا تھے. انہوں نے شادی نہ کری تھی, کسی نے شادی نہ کری تھی, یعنی صرف کام اور کام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پارسا تھے. جب طبہ نے سنا کہ 400 کے 400 کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, یہیں ٹھہریں گے, کیوں ٹھہریں گے؟ کہ آقا آئیں گے تو ہم ان کا دیدار کریں گے. طبہ نے کہا ابھی تک تم ہمارا ساتھ دیتے تھے, جہاں جہاں ہم جاتے تھے تم ہمارے ساتھ
चलते थे, लिहाजा अब तुम नहीं जा रहे आका की वजह से, नबी आखिर ज़मां की वजह से, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम भी कहीं नहीं जाएंगे, यही तुम्हारे साथ बैठकर इंतजार करेंगे। हम अपने खजानों का जो यमन में है, जो हुक्मरानी है यमन में, क्या करेंगे? उसने वहां से सारा खजाना मंगवा लिया। कहां पर? यसरब, जिसे आज मदीना कहा जाता है। और देखिए 1000 साल पहले मीलाद का जिक्र हो रहा है, 400 जय्यद उलमा नबी की मीलाद पढ़ रहे हैं। नबी पैदा नहीं हुए, नबी का नूर तो हो गया बज़ाहिर, मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन आपकी आमद से 1000 साल पहले 400 उलमा नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तुब्बा ने फैसला कर लिया कि अब हम भी यहीं रहेंगे। और सुनो, इतना नहीं कि हम, उसने बना लिकुल्ले वाहिदिन दारा, उसने हर एक उलमा के लिए एक एक घर तामीर किया। ये तमाम क्यों हो रहा है? 400 घर क्यों बनाए जा रहे हैं? नबी की आमद के लिए। भाई घर भी तो होना चाहिए, आदमी कहाँ रहेगा, कहाँ रुकेगा? और इतना ही नहीं किया तुब्बा ने, 400 घर बन गए तो घर वालिया भी होना चाहिए। जब घर होगा तब तो घर वाली। उसने 400 बांदियों को खरीदा, खरीदने के बाद आजाद किया, आजाद करने के बाद हर एक उलमा को उसके निकाह में दे दिया, इस उम्मीद के साथ कि अगर किसी की जिंदगी ने वफा न किया, आज है 1000 साल के बाद नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे, ये ना रहे, इनके बेटे ना रहे, घर वालियां रहेंगी, औलादे रहेंगी। तो जब औलादे रहेंगी तो औलादों में कोई ना कोई तो होगा कि जब नबी आखिर ज़मां मक्के से चलकर मदीना आएंगे तो तलाल बदरो अलैना का गीत पढ़ने वाली बेटियां भी मौजूद होंगी, मिन सनी जातिल वदाई के नगमात भी गाने वाले कोई होंगे। आका आ नहीं रहे, अभी नहीं आ रहे, 1000 साल के बाद दुनिया में तशरीफ लाएंगे और मक्का से मदीना आएंगे हिजरत कर कर। लेकिन तुब्बा 400 घर और 400 घर वालियों का इंतजाम पहले से कर रहा है। अल्लाह का ये एहतमाम है। आज हम जरा सा एहतमाम करते इतराज होता है, इससे बड़ा एहतमाम कोई हो सकता है? बोलो। नबी तो आ चुके तो हम एहतमाम कर रहे हैं, नबी जब नहीं आए थे बजाय दुनिया में तब एहतमाम हो रहा है। अल्लाह अकबर। अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है तुब्बा। और उसने क्या किया? एक घर और बनाया, स्पेशल घर। झूमकर कहो सुभान अल्लाह। ये तो 400 घर बन गया है। मक्का का मिजाज था, एक मंजिला मकान होता था, लेकिन तुब्बा ने 2 मंजिला एक स्पेशल मकान बनाया। स्पेशल मकान बनाया जो मक्के में किसी के पास नहीं होता था। एक मदीने में सिर्फ एक एक मकान, एक एक खंड के 2 मंजिल का मकान बनाया गया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद क्या हुआ? तुब्बा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कि आका हम आपसे मोहब्बत करते हैं, सुनिए क्या हुआ। उसने एक खत लिखा नबी की शान में, जिसमें एक शेर है। अल्लाह अकबर। इमाम बदरुद्दीन ऐनी अपनी किताब में शरीह बुखारी शरीफ की जो शरह लिखी गई उम्दतुल कारी, उसमें लिखते हैं, शेर नकल है। उन्होंने कहा, अशहदु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि फारिन समीर। ऐ रसूल, अल्लाह के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अभी नबी तशरीफ नहीं ला रहे हैं, खत लिखा जा रहा है कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। और वो अल्लाह जिसने तमाम रूहों को बनाया है, रूहें तो पहले से बन गई ना, जो अभी नहीं आए दुनिया में उनकी भी रूहें तैयार हैं, है ना। रसूलों रूहों को पहले से बना दिया गया, दुनिया में आते जा रही रूहें उनके जिस्म में डलती जा रही। अल्लाह अकबर। और उस पर मोहर लगाई, सिग्नेचर होती है ना, मोहर लगाया जाता है, अरब का दस्तूर था। मोहर कैसे लगाई, क्या एहतमाम है मोहर के लिए? उसने सोना पिघलाकर मोहर बनवाई, ठप्पा सोने का, यानी देखो खर्च कर रहा है, रसूल की मोहब्बत में सोने की मोहर लगा रहा है कि जब नबी के पास ये खत पहुंचे तो मेरी मोहब्बत का सबूत पेश हो जाए। अल्लाह अकबर। और उस खत को किसको दिया गया? ये 400 के 400 उलमा में सबसे बड़े जय्यद थे, जो उनके रहबर थे, रहनुमा थे, उनको दिया। अल्लाह अकबर। नस्लन बादा नस्लन मुंतकिल होता रहा वो खत। जब नबी कायनात तशरीफ लाए, मक्का की धरती पर मेरे आका तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद सरकार ने जब मक्के से मदीना हिजरत करी तो वो ऊँटनी जिस पर सरकार बैठे थे उस मकान के सामने इसलिए रुकी थी कि 1000 साल पहले तुब्बा की मोहब्बत थी कि तुब्बा ने वो मकान बनाया था, 2 मंजिला मकान बनाया था। तो इसका फलसफा ये है कि मकान मोहब्बत रसूल में बना था, तो ऊँटनी खुद ब खुद न ठहरी बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो उस मकान में रुकी। फलसफा ये है। 1000 साल पहले और फिर नबी कायनात जब तशरीफ लाए, सब लोग मिलने आए, वो खत
منتقل ہوتا رہا نسلن بعد نسلن، جو سب سے بڑے علماء تھے اس کی اولاد پھر اس کی اولاد پھر اس کی اولاد، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان کے زمانے میں وہ لیلا نامی شخص کے ہاتھ میں آیا۔ کس کے ہاتھ میں آیا؟ اس کا نام تھا ابو لیلا۔ کیا نام تھا؟ جب آقا تشریف لائے مدینے میں اور ابو لیلا بھی آیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ سرکار یہ ہیں۔ اللہ کے رسول بظاہر بتانے کے مقصد اللہ کے رسول کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ابو لیلا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انتا ابو لیلا۔ جب وہ سرکار کے پاس آئے سرکار کو کسی نے نہیں بتایا۔ ارے جس کو رب نے پڑھایا ہو اسے کیا ضرورت ہے کوئی کسی کو کوئی اسے بتائے؟ میرے آقا نے فرمایا انتا ابو لیلا، تم ابو لیلا ہو، اور اندہ ماں کا کتاب طبا، اور تمہارے پاس جو طبا نے خط لکھا ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میں نے تو اپنا انٹروڈکشن کرایا ہی نہیں، میں نے اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں، اور اتنا ہی نہیں جانتے وہ جانتے ہیں میرا نام اور میری جیب میں جو خط ہے اس کے بارے میں بھی انہیں علم ہے۔ وہ ماں کا کتاب طبا، تمہارے پاس طبا نے جو خط دیا وہ ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے محمد نبی کہا جاتا ہے، مجھے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، سید و ابرار کہا جاتا ہے، حبیب پروردگار کہا جاتا ہے۔ طبا کے خط کو میرے آقا نے پڑھا اور ارشاد فرمایا اے طبا تمہارے خط کو میں نے قبول کر لیا ہے، تمہاری محبت کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ محبت سے کوئی کام تو کرے، نبی کو سب خبر ہوتی ہے، وہ نبی ہیں جن کی آمد پہلے سے ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے چاہا کہ نبی پیدا نہ ہونے پائے، دنیا کا دستور ہے والد کے یہاں سے لڑکے کے یہاں سے رشتہ بھیجا جاتا ہے لڑکی کے یہاں۔ آپ کے یہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ اکبر، آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کا رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہے۔ کیسے آیا ہے ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں آ گیا۔ حضرت عبداللہ ہیں، سرکار کے والد گرامی ہیں، جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے، اور ادھر سے حضرت آمنہ کے والد حضرت وہب ہیں، وہ بھی شکار میں آئے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنی کتابوں میں سمجھ لیا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، نور محمدی سے سمجھ میں آ گیا ان کو۔ انہوں نے چاہا کہ عبداللہ کو ختم کر دیا جائے، تاکہ عبداللہ ختم ہو جائیں گے تو نور محمدی اس دھرتی پر نہیں آئے گا۔ انہوں نے چاہا ہم آنے نہیں دیں گے، رب نے چاہا ہم بلا کر رہیں گے۔ انہوں نے چاہا آنے نہیں دیں گے، رب نے چاہا ہم بلا کر رہیں گے۔ انہوں نے انتظام کر لیا، یہودی کے ملاؤں نے انتظام کر لیا۔ اور کیسا انتظام کیا؟ حضرت آمنہ کے والد بھی جنگل میں ہیں، یہاں حضرت عبداللہ بھی جنگل میں ہیں شکار میں۔ انہوں نے دیکھا ایک جماعت آ رہی یہودیوں کی جو اللہ کے نبی کے والد کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں بڑھ کر بتا دوں کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ کی مرضی تھی، آپ کے جانور کے پیر کو زمین نے پکڑ لیا۔ پھر آپ نے تیر چاہا، تیر اٹھا کر دشمنوں پر حملہ کیا جائے، لیکن آپ کے ہاتھ سے تیر نہ اٹھا، کمان نہ اٹھی۔ پھر آپ نے چاہا کہ زبان سے بول کر بتا دوں کہ تمہارے پیچھے دشمن ہیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ زبان میں بھی طاقت نہ رہی۔ پھر دیکھتے کیا ہیں، پھر ساکت و جامد ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک شیر آ گیا، کہیں سے شیر نمودار ہوا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کر رہا ہے، اور جتنے یہودی ملا ہیں سب کو کھا کر چیر پاڑ کر چلا گیا، لیکن عبداللہ کا کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ کا کچھ نہیں کیا۔ جب یہ واقعہ دیکھا تو حضرت آمنہ کے والد حضرت وہب اللہ کے نبی کے والد کے پاس، سمجھ میں آ رہا نا، آئے اور کہا سنو آپ کا بیٹا 17 سال کا ہو گیا ہے، آپ رشتہ نہیں ڈھونڈ رہے؟ کہا رشتہ تو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن کوئی ملے تو۔ کہا جانے کی ضرورت کیا ہے، میری بیٹی ہے آمنہ ہے۔ اس زمانے میں سب سے صاف ستھری پاک صاف عبادت و ریاضت میں اعلیٰ حضرت آمنہ ہے، جو نہ ہو اللہ کے نبی کی والدہ ہیں۔ بتانے کا مقصد، نکاح ہو گیا، شادی ہوئی جمعرات کے دن، اور شب جمعہ کو جب آپ اور آپ کے والد والدہ ملے تو وہ نور محمدی جو سید حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ آمنہ کے شکم مادر میں آ گیا، آمنہ کے شکم میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نبی تشریف لائے تو عالم یہ ہوا جو آپ سنتے رہے، لوگوں نے گھر سجائے، لوگوں نے اپنے علاقے سجائے، کیوں نہ سجائے، بلکہ اللہ نے قندیلیں بھیج کر دنیا کو سجایا۔ ہم اگر لائٹیں لگا لیں صاحب تو کیا دقت ہے؟
اللہ نے تو جنت سے قندیلیں بھیجی ہیں، اگر ہم جھنڈیاں لگا لیں تو کیا دقت ہے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے تمہارا کام ہے نبیوں کے پاس میرا پیغام لے جانا، لیکن آج تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم ہو گئے فرشتوں کے سردار، جاؤ میرے نبی کا میلاد ہونے والا ہے، جھنڈے لے کر لگا دو پوری دنیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، میں نے ایک دو جمعے پہلے آپ کو کچھ میسج دیا تھا، وہ پیغام پہنچ گیا آپ لوگوں کی کوشش سے، لگا کہ ہاں جہاں نام ہی ہراؤ روشنی ہو نام مسجد کا، لیکن وہاں روشنی نہ ہو، وہاں مسجد کا روشنی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، نام مسجد کا روشنی ہو اور روشنی نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے کر دکھایا کہ اگر ہم چاہ لیں گے تو اگر کوئی نہیں بھی جائے گا تو اسے روشنی کرنا پڑے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کچھ باتیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ بیچارے اتنے عقل کے جو ہے کم ہو گئے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مزاج کے لیے بیچاروں سے کچھ بنتا نہیں ہے، کبھی کوئی دین کے کام میں آگے دکھائی نہیں دیتے، اور بیچارے کوئی اگر جھنڈا لگا دے تو ان کو اتنا خیال ہوتا ہے کہ جھنڈا کیسے لگ گیا، بیچارے دوسروں کو دقت نہ ہونے پائے گھر سے جھنڈا اتار دیتے ہیں، گھر سے جھنڈا اتر جاتا ہے۔ کس کے لیے تم کر رہے ہو؟ اس قوم کے لیے جس کے بارے میں کہا گیا ہے الکافر لا اعتبار، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی تمہیں رب پر بھروسہ نہیں ہے، دنیا میں جھنڈے لگ رہے ہیں، غریب اپنا گھر سے جا رہا ہے، تم اتنا بھی نہ سمجھ میں آیا تمہیں کہ اس قوم کے لیے تم نے حالات خراب کر دیے کہ ان کو کچھ نہ کہیں۔ ارے جب ہمارا دل جھوم کر کہو اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مسجد میں، اپنی مسجد کے گنبد سے تمہاری رسی باندھ سکتے ہیں جو تمہارے جلوس پروگرام کا پینل ہو، سمجھ میں آ رہا ہے نا، ہم اپنے مسجد کے گنبد میں تمہارے پروگرام کی رسی باندھ دیں، ہمیں اعتراض نہ ہو، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری محبت ہے، جبکہ یہ تو ہماری مسجد ہے، عبادت گاہ ہے، لیکن ہم وہ قوم ہے اتحاد رکھنے والے، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تم سے کیا امید کی جاتی ہے کہ تم اسلام کے لیے کیا کرو گے؟ تم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا، اپنے لیے کمزور ہوتے جا رہا، پتہ ہی نہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، رب پر بھروسہ کرو، رب وہ کرے گا جو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے برادران وطن، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بادہ میں ایسے نہیں ہیں، کہیں ہوں ان سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ محبت کا پیغام ہمارے بانڈا میں ایسا ہرگز نہیں ہے، اور کبھی ہوا بھی ہے تو اس کا علاج بھی ہو چکا ہے، تو وہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ کا ہو، آپ دن بھر جو کرتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، دن بھر آپ کچھ کریں ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، تو آپ کس کی محبت لے کر بیٹھ گئے؟ آپ نے پرچم کو بھی اہمیت نہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔